قرآن کو ترتیب دی گئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو قرآن کی ترتیب، پہلا بقرہ، سورہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ انفال، اس انداز سے یہ تمام ترتیبیں جو آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کا پورا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابہ کرام کو جو اس محنت کے ساتھ اس کلام پاک کو مکمل کر کے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے پیش کیا. کتنا آسان ہے ہمارے لیے، ہم تو کھولیں اور بیٹھ کے بس شروع کر دیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان لوگوں نے کتنی محنت سے اس کو جمع کیا گیا، کس انداز سے کس وحی کو کدھر لانا. قرآن پوری سورہ بقرہ ایک ساتھ نہیں اتری، یہ مدینے کے اندر اتری ہے سورہ بقرہ، اور قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے. مکہ کے اندر تو ساری صورتیں جو اتری ہے وہ کہیں 30ویں پارے میں ہے، کہیں 29ویں پارے میں ہے، کہیں 28ویں پارے میں ہے، کہیں 27ویں پارے میں ہے. کیونکہ عقائد مکے کے اندر قبر کی منزلوں کا معاملہ، قیامت کا منظر، میدان محشر کا منظر، پل صراط کا منظر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر، میزان کا منظر، اللہ کے سامنے حساب دینے کا منظر، یہ تمام آیتیں آپ کو آخری پارہ 20ویں سے لے کر 30 پارے تک یہ تمام چیزیں ملیں. اور اسی لیے اس کو آخر میں رکھا، یہ ترتیب بنائی گئی. سورہ بقرہ کے اندر مسائل بتائے گئے، کیسے میاں بیوی رہیں، کیسے طلاق دیں، کس انداز سے طلاق سے الگ کریں، یہ تمام باتیں. پھر سورہ عمران کے اندر عورتوں کے کیا حقوق، سورہ مائدہ کے اندر فی انداز، یہ تمام اعمال کی چیزیں ترتیب کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن جس انداز سے وہ تو اہل زبان تھے، سورہ نساء کو خالی سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو مجھے سمجھنے کے لیے 8 سال کا عرصہ گزرا. ہم تو قرآن کا ترجمہ کر لیے، ذرا سی حدیث پڑھ لیے، بہت بڑے اہل حدیث ہو گئے، ہم تو بڑے مسئلے بتانے لگے. قرآن کیا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے. قرآن کا ظاہر ہے، باطن ہے. اہل ظاہر نے ظاہر کو سمجھا، اہل باطن نے باطن کو سمجھا. وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک آیت پر جتنا غوطے لگاؤ کہ سمندر کے معنی ایک آیت ہے، اس میں جتنا تیراکی ڈوبو گے اتنا ہی آپ کو معارف ملے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پر غور و فکر کر رہے ہیں. نماز ایسی چیز ہے جو بےحیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے. اس پر آ کر غور فکر کر رہے ہیں کہ آخر بےحیائی کیا ہے، بے شرمی کیا ہے، بے غیرتی کیا ہے. اس پر غور کر رہے ہیں. میں وہ لفظ بھول رہا ہوں جو بھی واقعہ بیچ میں یاد ہے، لیکن وہ لفظ بھول رہا ہوں جو سلمان فارسی نے جس پر غور و فکر کیا تھا. انشاءاللہ پھر یاد آئے گا میں بتاؤں گا. بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا. آپ کی عمر کتنی تھی؟ 250 سال کی عمر میں تو آپ ایمان لائیں. حضرت سلمان فارسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اہل بیت میں سے ہے. ظاہر بات ہے سلمان فارسی ابوبکر صدیق کی خلافت میں موجود، عمر فاروق کی خلافت میں موجود، عثمان غنی کی خلافت میں ہی موجود. جب یہ سب چیز لکھنی گئی اور جمع کیا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبد الرحمن بن حارث ہیں کمیٹی کے اندر، ادھر عبد الرحمن بن عوف ہے جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. پھر ان لوگوں نے ان قرآن کو پوری طرح چیک کیا اور تمام اطراف سے جتنے قرآن کے نسخے تھے وہ سارے نسخے منگا لیا آپ نے مدینے میں. جو لغت قریش میں تھا اس کو رکھا، جو لغت تیم میں تھا، جو لغت بنی عدی میں تھا، الگ الگ قریش کے خاندان کے قبیلے کے جو آپ تھے اس کے اندر وہ تمام قرآن کو جمع کر کے جلا کر ایک مٹی کا کھڈا کھود کے اس کو دفنا دیا گیا. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آج امت پوری طرح قرآن پڑھنے پر ایک ہے. اہل حدیث بھی ویسے پڑھتے ہیں، امام مسجد حرم کے امام بھی وہی انداز، مسجد نبی کے امام کا بھی وہی انداز، دنیا کے کوئی بھی مسجد کا انداز ہو وہی انداز ہے. زبان الگ الگ ہے. آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے امام کی کبھی کر سنیے، آپ ان کی بات جب سنیں گے حج میں ان کا ریوڑ آتا ہے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب وہی نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہے وہ انڈونیشیا اور ملیشیا کا جب وہ امام، تو آپ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کریں ایک ایک لفظ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ عربی زبان ہے. یہ اسلام کے سچائی کی دلیل ہے. مادری زبان سب کی الگ ہے،
لیکن جب امام کھڑا ہوگا تو عربی میں قرآن پڑھے گا، پیچھے سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا کہ یہ قرآن عربی میں پڑھ رہا ہے۔ اگر یعلمون کا تعلمون کر دیا، کسی بھی علاقے کا حافظ ہو پڑھ رہا ہے، یعلمون کو تعلمون پڑھ دیا، فوراً مقتدی جو ہے وقت کرے گا کہ یعلمون نہیں، ادھر تعلمون ہے، آپ یعلمون نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے کلام کی بات ہے۔ امام اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، اور یہ احسان ہے امت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کو نور سے یا آج آپ کے جو لغت قریش پہ آپ کا قرآن جمع ہوا ہے، ایک ہی لغت پہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ قرأت کا انداز قاریوں کو سکھانے کے لیے 7 قرأت کا انداز ہے۔ یہاں دابیل مدرسہ گجرات میں ہے، اس میں بھی قرأت اسی انداز سے سکھائی جاتی ہے، 7 انداز سے۔ بہت سے مدرسے ایسے ہیں جس میں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 انداز سے قرآن کو پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ایک عمل ایک مرتبہ کر دیا ہے، اللہ اس کو قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ آپ دیکھیں، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آخر یہ اعناف لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ آمین کہتا ہے۔ میں نے کہا اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ فرمائے دین ایک، قرآن ایک، نبی ایک، یہ 4 امام کیوں آ گئے؟ سوال کرنے والے کرتے ہیں نا، آج کل تو یہی زیادہ سوال ہوتا ہے نا، عمل کی تو سوال ہوتا نہیں کہ حضرت اب سے نماز پڑھنے میں غلطی ہو گئی، کیسے پڑھیں؟ نہیں، فجر کی نماز کا ٹائم کتنے تک ہے، تراویح کتنی ہے، 8 بھی پڑھ لی تو ہو جائے گا، ہر حال میں ہو جائے گا۔ لیکن 20 رکعت پڑھنے والا ہر حال میں فائدہ مند ہے کہ اگر 8 رکعت تراویح اہل حدیث کی تحقیق اللہ کے سامنے صحیح ہو جائے کہ 8 رکعت تراویح تھی تو 12 رکعت ہماری نفل ہوگی، ہر حال میں ہم فائدے میں ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے فاروق اعظم کی تحقیق اور امید تو یہی ہے کہ خلیفہ دوم ہیں، فاروق اعظم ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ فاروق جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کی تحقیق قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ 22 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، جو لوگ 8 پڑھ رہے ہیں سیدھا 12 رکعت کے خسارے میں ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، عمل جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدہ مند ہوگا، عمل جتنا کم ہوگا، حدیث میں فرمایا ہے کہ بندے کی فرض کی نماز کو ٹٹولیں گے، اللہ کہیں گے فرشتوں اس کی نماز کو دیکھو۔ اگر فرائض نماز میں کمی ہے تو فرمایا اب اس کی نوافل کو دیکھو، اگر اس کی نوافل فرض کے برابر اخلاص والی ہے تو اس کو فرض کے برابر اس میں لے لو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ اللہ جانے ہماری نماز اللہ اپنے معیار پر تولنے پر آئے، ہماری نمازیں اللہ کے مقابلے پہ تولنے پہ مقابلے پہ آ جائے گی۔ اللہ پاک اور صاف، اللہ کا کلام پاک صاف، اللہ کا نبی پاک اور صاف، اس کے طریقے سے ہم نماز پڑھ پائیں گے۔ ہماری نماز تو کتنی خوشو والو، لیکن کہیں نہ کہیں تو کمی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کے بعد فوراً دعا بھی مانگ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ میں تو نماز پڑھ لیا، اب میرے سے بڑا کوئی جنتی نہیں۔ یہی ہو رہا ہے آج۔ قرآن کی ایک آیت ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سارے لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں ایک پلے پر اللہ کے پاس ہوگی، رائی کے دانے کے برابر گناہ بھی ایک پلے پر ہوں گے۔ بہت سے اللہ کے بندے جو نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس آیت کو سمجھے نہیں، اور جو نیکی کرنے والے ہیں وہ بھی اس آیت کو سمجھے نہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ 8 دن ہوا نماز شروع کر کے مسجد میں آنے لگے، اب دوسرے بے نمازی کو دیکھے حقیر سمجھ لگے، جہنمی ہو گیا، اور نماز کی پابندی کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں ہو رہا، لوگوں کا پیسہ لے رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایک روم 10 لوگوں کو بیچ رہے ہیں، پیسہ حجم کر جا رہے ہیں۔ جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس طرح مسلمان کو دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، بیوی پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے، بچوں کو صحیح تربیت نہ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ وہاں وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی، رائی کے دانے کے برابر کی نیکیاں بھی ہوگی اور رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اب یہ اللہ کا کرم کہ جناب رسول فرمائے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ رحم فرمائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کے بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن پوچھنے میں بھی رحمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان والوں کو قبر میں جو عذاب بھی اللہ دیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم پاک صاف ہو کر آؤ. ہم پاک صاف ہو کر گئے, پاک صاف تو ہو نہیں پائے اللہ کے جیسے, تو اب اللہ قبر میں ہمیں پاک صاف کرے گا. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ حمام, اب حمام میں اگر میل جب زیادہ ہو, بچہ زیادہ دن تک نہایا نہ ہو, مہینے تک نہایا نہ ہو, اور اس کے بدن میں میل کچیل زیادہ جم گئی ہے, تب اس کو ماں جب نہلانے بیٹھتی ہے تو کھرچ کے اس کو کانٹے سے گھس کر بچے کو تکلیف ہوتی ہے, امی چمڑی گھس رہی ہے, چمڑی میں جلن ہو رہی ہے, لیکن اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے. اس انداز سے فرمایا ایمان والے کو قبر میں بھی جو عذاب دیں گے, اس انداز سے اللہ اس ایمان والے کو پاک کریں گے نہلا دھلا کر, تاکہ میرا بندہ جنت میں ناپاک چیز ہے ہی نہیں, جنت نجاست کی چیز ہے ہی نہیں, وہاں پاک صاف ہو کے جانا پڑے. حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اللہ نے عذاب دیا معاذ اللہ کہ جنت سے نکال دیا؟ نہیں, حضرت آدم کو منع کیا تھا کہ یہ درخت کے قریب نہیں کھانا, جس کا جانا نہیں اس کو کھانا نہیں. اللہ جانتے تھے کہ یہ کھائے گا تو بول و براز ہوگا, استنجا بھی لگے گی اور سنڈاس بھی لگے گی, اور جنت جو ہے پاخانے کی جگہ نہیں ہے. نکالا حضرت آدم. حضرت تھانوی فرماتے کہ پھر حضرت آدم کو نکالا. یعقوب صاحب نانوی فرماتے کہ حضرت آدم کو نکال دینا پوری انسانیت پر اللہ نے رحم فرمایا, اس لیے کہ حضرت آدم جنت میں رہتے اور حضرت آدم کو درخت نہ کھاتے, بچے پیدا ہوتے جنت کے اندر, اولادیں پیدا ہوتی, ہم پیدا ہو جاتے تو کوئی نہ کوئی بچہ جا کے وہ درخت کھاتا. تو پھر اللہ جب نکالنا شروع کرتے تو ماں بیٹے لڑتے آپس میں, بھائی بھائی لڑتے, ہم تو نہیں جائیں گے, جنت پہ کوہرام مچ جاتا اور جنت سکون کی جگہ ہے. حضرت آدم کو بھیج دیا, اور حضرت کو بھیج کے بعد فرمایا کہ یہاں تمہاری اولادیں ہوں گی, ان اولادوں کو فرمایا کہ تم پاک اور صاف ہو کر میرے پاس آ جانا, جنت پاک صاف ہے. میں اسی انداز سے جیسے پہلے درخت کے کھانے سے پہلے آدم اور حوا پاک تھے, اس انداز سے پاک ہوئے آ جانا, ہم تم کو جنت میں شامل کر دیں. اللہ کی قسم صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پاک بنایا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بندے اور ہمیں ان کے جیسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت القبر مسجد جنت المقی قبرستان پہ جاتے, قبر پہ نظر پڑتی, بے ہوش ہو کے گر جاتے. کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ ہم تو قبرستان میں جا کے اپنے کاروبار کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, پڑوسی کی غیبت کرتے ہیں, ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں, قبرستان میں بیٹھ کر بھائیوں کی برائیاں کر رہے ہیں. عثمان غنی عشرہ مبشرہ صحابی, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے حیا نہ کرو جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے حیا کرتے ہیں اس عثمان سے. وہ عثمان جنت البقیع میں جاتے ہیں, قبروں پہ نظر پڑتی ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. کہ اللہ جانے عثمان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا, ہمیں ہے کوئی فکر؟ اسی لیے جناب مسلمان کہ لوگوں, قبر کو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. دنیا کی ساری خوشنمائی موت اور قبر بھلا دیتی ہے. دیکھ لو قبرستان کے اندر کیسے کیسے اہل شاہ پڑے ہوئے, بڑے بڑے محل, بڑے بڑے فلیٹ والے, بڑے بڑے بلڈر موجود ہیں قبرستان کے اندر, موجود ہیں زمین کی ٹھوکروں میں موجود ہے. اللہ جانے, اللہ ان سب پہ رحم فرمائے, ان تمام نبی پاک کی ساری امت کے قبر والوں کی قبر کو جنت کی کاری بنائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور پھر ہمارے لیے بھی اللہ قبر نور والی قبر تیار فرما دے, ہمیں بھی ویسے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. جو چاہ چکے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں, اب ہمیں بھی جانا ہے, ہمیں اپنی بہترین تیاری کرنا ہے. اللہ نے دعا بھی یہی بتائی, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر. تم پہنچ چکے ہو, تو اس منزل پر پہنچ چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں, بس ہم بھی آپ آنے والے ہیں. جو دنیا میں آیا ہے, جو ماں کا پیٹ دیکھا ہے, اس کو قبر کا پیٹ دیکھنا ہے, اس منزل سے گزرنا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کافروں کو اس کے اندر عذاب دیا جائے گا, مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا, لیکن وہ ایسا ہوگا جیسے حمام میں نہلایا جا رہا ہے, پاک صاف کریں گے اللہ. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ بندہ گنہگار ہو کر قبر میں اترتا ہے, لیکن مسلمان دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دعا کرتے ہیں. وہ بندہ گنہگار قبر میں اترتا ہے, لیکن جب قیامت میں اٹھے گا پاک صاف ہو کر اس کی مغفرت فرما کے اللہ اس ایمان والے کو اٹھائیں گے. یہ ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اتنی رحمت کا بھی فائدہ نہ ہم اٹھائیں اور اسی انداز سے قبر میں کافروں کو جیسا پھنس جائیں, کافروں کو جیسا پلسرات میں پھنس جائیں, میدان میں پھنس جائیں. ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.